اس ایپیسوڈ کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ اورحان راہب کے بیس میں تقریب تک جا پہنچتا ہے اور اس کے سپاہیوں نے بازنطینی لباس پہنا ہوتا ہے۔ صورتحال دیکھنے کے بعد سپاہی بسنگر اورحان سے کہتا ہے کراسی صاحب بھی یہاں ہیں، تو اورحان کہتا ہے جب حضور کو اس کا پتہ چلے گا تو بہت برا ہوگا۔ یہ کہتے ساتھ ہی اورحان بگی سے باہر آتا ہے اور راہب کی چھڑی سے اپنا چارہ چھپاتے ہوئے آگے بڑھتا ہے۔ یہ دیکھ کر ارکادیوس اولوفیرا سے کہتا ہے چلو اٹھو، راہب آ گیا ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ زبردستی اولوفیرا کا ہاتھ پکڑ کے آگے بڑھتا ہے۔ لوکاس کھڑے ہو کر کہتا ہے عظیم راہب آ گئے ہیں، اولوفیرا ارکادیوس سامنے آؤ تاکہ تمہارا رشتہ مقدس عقد کے ساتھ بن جائے۔ خوش آمدید عظیم راہب، آپ نے اپنی موجودگی سے ہمیں عزت بخشی۔ یہ جوڑا جو ایک دوسرے کے بارے میں پرجوش ہے، تھوڑی دیر کے بعد یہ مقدس راہب کے سامنے بندھن میں بن جائیں گے۔ خدا انہیں اچھا مستقبل اور اعلیٰ نسل کی اولاد نصیب کرے۔ یہ سن کر اورحان کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ چھڑی ایک طرف کر کے اولوفیرا کو اپنا چارہ دکھاتا ہے۔ اورحان کو دیکھ کر اولوفیرا حیرت زدہ اور خوش دکھائی دیتی ہے اور لوکاس کہتا ہے ہم تیار ہیں راہب، آپ تقریب شروع کر سکتے ہیں۔ اورحان کی جانب سے جواب نہ ملنے پر وہ پھر سے کہتا ہے میں آپ سے کہہ رہا ہوں برائے مہربانی تقریب شروع کریں۔ کیا آپ نے اپنی زبان نگل لی؟ میں نے کہا کہ تقریب کا آغاز کریں۔ تو اورحان کہتا ہے میں یہاں شادی کے لیے نہیں بلکہ تمہاری جان لینے آیا ہوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی اورحان چوغا اتار پھینکتا ہے اور چھڑی سے پہلا وار لوکاس پہ کرتا ہے، پھر ارکادیوس کو پیچھے دھکیل کر چھڑی میں سے تلوار نکال دیتا ہے۔ اولوفیرا کا ہاتھ پکڑتا ہے اور بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ شادی کا پورا میلہ میدان جنگ بن جاتا ہے۔ یوسف سپاہیوں کے ساتھ بازنطینیوں پہ ٹوٹ پڑتا ہے جبکہ سردار کراسی ایک طرف سے کھسک جاتا ہے۔ البائی دوسرے سپاہیوں کے ساتھ دھواں تقریب میں پھینک رہا ہوتا ہے اور دھوئیں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ساتھ ساتھ وہ سب پیچھے ہٹ رہے ہوتے ہیں۔ آخرکار وہ سب وہاں سے بھاگ جانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر لوکاس چلاتے ہوئے کہتا ہے فوجیوں ان کے پیچھے جاؤ۔ پھر اورحان کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے اورحان تم یہاں سے زندہ کبھی نہیں نکلو گے۔ اورحان اولوفیرا کو لے کر گھوڑے پر بیٹھتا ہی ہے کہ لوکاس کو چھوڑا ہوا تیر اس کے کندھے میں جا لگتا ہے۔ ان کے بھاگ جانے پر لوکاس چلاتے ہوئے کہتا ہے احمقوں انہیں پکڑو۔ یہ سنتے ساتھ ہی بازنطینی سپاہیوں کی دوڑیں لگ جاتی ہیں اور لوکاس ارکادیوس سے کہتا ہے ان دونوں کو مار ڈالو۔ یہ سنتے ساتھ ہی ارکادیوس بھی سپاہیوں کے ساتھ ان کے پیچھے نکل پڑتا ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ کائی قبیلے میں بالا خاتون بیگم خاتون سے پوچھتی ہیں کرادین کے کیا احوال ہیں، کسی اور کمزوری کی گنجائش نہیں ہے، تم یہ بات جانتی ہو؟ بیگم خاتون کہتی ہیں احتیاطی تدابیر بڑھا دی گئی ہیں، ہر چیز بالکل ٹھیک ہے بالا خاتون، اور اس کے علاوہ میں عثمان صاحب کو دوبارہ مایوس نہیں کروں گی، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ بالا خاتون کہتی ہیں اگر اس کے برعکس ہوا تو تمہیں دوبارہ معافی نہیں ملے گی، لیکن کیا تم جانتی ہو کہ میں تمہاری خود اعتمادی کی بہت تعریف کرتی ہوں، مگر یہ اعتماد ہی ہے جو تم سے بڑی غلطیاں کرواتا ہے۔ تم اس وقت بہت پر یقین تھی کہ سب کچھ ہزار خاتون نے کیا ہے، اب اپنی دوسری غلطیوں کی تلافی کرنے کا وقت ہے، تم ہزار خاتون سے معافی مانگو گی۔ تو بیگم کہتی ہے مجھے ہر چیز کہہ دیں لیکن ایسا کرنے کو مت کہیے گا۔ ہزار سے معافی مانگنے کے بجائے بالا خاتون اس کی بات مکمل کرنے سے پہلے ہی کہتی ہیں میں تم سے پوچھ نہیں رہی بلکہ یہ میرا حکم ہے، کیا تم میرے حکم کی نافرمانی کرو گی؟ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ لوکاس ایک رنگ آگ میں ڈال دیتا ہے جس سے دھوئیں کا رنگ بدل جاتا ہے اور لوکاس کہتا ہے جب تمام قلعوں میں ہمارے سرماؤں کو یہ پیغام موصول ہوگا تو وہ جنگل کو چاروں طرف سے گھیر لیں گے۔ ایک جانب سے عثمان صاحب سپاہیوں کے ساتھ آگے بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں، دوسری طرف اورحان بھی گھوڑا دوڑا رہا ہوتا ہے۔ اولوفیرا اس سے کہتی ہے اورحان تم زخمی ہو گئے ہو، رک جاؤ اورحان رک جاؤ۔ یہ سنتے ساتھ ہی اورحان گھوڑے کو روک کے اتر جاتا ہے۔ اولوفیرا اس کا تیر توڑ دیتی ہے اور کہتی ہے اورحان ہمیں زخم کو داغنا ہوگا۔ جواب میں اورحان کہتا ہے یہ اہم نہیں ہے اولوفیرا، اہم بات یہ ہے کہ میں نے تمہیں وہاں سے نکال لیا، اب کوئی بھی زخم مجھے تکلیف نہیں دے سکتا۔ اولوفیرا کہتی ہے اگر تم نہ آتے تو میں اس ظالم ارکادیوس کو مار دیتی یا پھر اپنے آپ کو۔ اس پر اورحان کہتا ہے لیکن میں آ گیا۔ اگلی لمحے اورحان کے سپاہی وہاں پہنچتے ہیں۔ اورحان سپاہیوں سے کہتا ہے ہم جنگل سے نکل کر قبیلے جائیں گے اور اس کے بعد دھوم دھام سے اپنی شادی کریں گے۔ اسی لمحے سروجا کو مختلف رنگوں کا دھواں اٹھتا ہوا دکھائی دیتا ہے تو وہ کہتا ہے گوگ پہاڑ کی جانب 100 مائل دھواں ہے۔ دھوئیں کو دیکھ کر اورحان کہتا ہے لوکاس یہ آس پاس کے قلعوں کو اشارہ دے رہا ہے۔ تو یوسف کہتا ہے پھر وہ پورے جنگل کو گھیر لیں گے، ہم یہاں پھنس جائیں گے۔ مگر اورحان کہتا ہے ہم بیٹھ جائیں گے یوسف، ہم کوئی راستہ تلاش کر کے یہاں سے نکل جائیں گے یا خود ہی اپنا راستہ بنائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی وہ سب آگے بڑھ جاتے ہیں جبکہ جنگل میں بازنطینی ہر طرف انہیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف سردار کراسی آگے بڑھ رہا ہوتا ہے کہ اسی لمحے ایک سپاہی آ کر کہتا ہے عثمان صاحب شمال کی طرف سے آ رہے ہیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی سانجار گھوڑے سے اتر کر کراسی کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے حضور عثمان صاحب شمال کی طرف سے آ رہے ہیں۔ جواباً کراسی کہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے شہزادے کو بچانے آ رہا ہے، آنے دو اسے آنے دو۔ کائی قبیلے میں بیگم اور ہزال بالا خاتون کے ساتھ موجود ہوتی ہیں۔ بالا خاتون ان سے کہتی ہیں ہمارے درمیان اختلاف رائے ہمارے امن کو گہرے سائے کی مانند ختم کر سکتی ہے۔ بیگم خاتون بھی ایسا ہی سوچتی ہیں تو بیگم ہزال سے کہتی ہے ہاں بالکل، سب سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ آپ یہ جان لیں کہ مجھے خوشی ہے کہ آپ بے قصور ہیں اور آپ نے ایسی کسی گناونی حرکت کی کوشش نہیں کی۔ تو ہزال طنز کرتے ہوئے کہتی ہے ہاں یہ ظاہر ہے کہ خوشی سے آپ ناچ رہی ہیں۔ بیگم خاتون مزید کہتی ہیں میں نے بے حسی کا مظاہرہ کیا اور آپ پر الزام لگا دیا، مجھے معاف کر دیں۔ مگر ہزال کہتی ہے بالا خاتون یہ اتنا آسان نہیں ہے، میں تقریباً مرنے ہی والی تھی۔ تو بالا خاتون کہتی ہیں معاف کرنا بہت سے لوگوں کے لیے آسان نہیں ہے، میں جانتی ہوں،
لیکن انسان خطا کا پتلا ہے، انہیں بھی اپنی غلطی کا احساس ہے، آپ کو بڑی ہونے کے ناطے انہیں معاف کر دینا چاہیے۔ یہ سن کر رضا کہتی ہے ٹھیک ہے بالا خاتون، بڑے ہونے کے ناطے میں اسے آپ کے لیے معاف کرتی ہوں۔ پھر بالا خاتون ان دونوں سے کہتی ہے آپ دونوں نے اچھا فیصلہ کیا، اب آپ دونوں جا سکتی ہیں۔ خیمے سے نکلنے کے بعد غزال بیگم خاتون کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے کہتی ہے ہاں بیگم خاتون، آپ کو اپنے سامنے اس طرح شرمندہ دیکھ کر بہت اچھا لگا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ آگے بڑھ جاتی ہے اور بیگم سرداری خیمے کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے تم خیمے میں بیٹھ کر خود کو ریاست کی ماں سمجھتی ہو بالا، لیکن میں قسم کھاتی ہوں کہ میں تم سے ہر چیز چھین لوں گی، ہر ایک چیز میں تمہاری جگہ لے لوں گی اور تمہارا شوہر بھی۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ گونچا کی جانب دیکھنے لگ جاتی ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ جنگل میں اورحان اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک جگہ رکا ہوتا ہے۔ بھائی سنگر اس کے پاس آ کر کہتا ہے ہمارا آگے جانے کا پیچھے جانے کا ہر راستہ بند ہے۔ یوسف کہتا ہے ہم تعداد میں بہت کم ہیں، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بولوفیرا کہتی ہے لوکاس کا دماغ شیطان کی طرح کام کرتا ہے، ہمارے پیچھے مزید سپاہی آئیں گے، اس لیے میں سپاہیوں کی آواز سن کر البائی اورحان سے کہتا ہے میں انہیں سنبھال لوں گا، آپ سے سلامت نکل جائیں۔ یہ سن کر اورحان حیرانگی سے کہتا ہے البائی یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تو البائی کہتا ہے میں اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر جاؤں گا، وہ سب میرے پیچھے آئیں گے اور آپ سے سلامت نکل جائیں گے۔ مگر اورحان کہتا ہے یہ ممکن نہیں ہے، میں تمہیں اپنی جان خطرے میں نہیں ڈالنے دوں گا۔ سپاہی بے سنگر کہتا ہے شہزادے وہ اکیلا نہیں جائے گا، میں بھی جاؤں گا۔ تو اورحان کہتا ہے میں بھی جاؤں گا۔ سروجا کہتا ہے میں بھی جاؤں گا۔ ان کے بار بار اصرار کرنے پر اور بازنطینیوں کے بالکل سر پہ پہنچ جانے کے بعد اورحان کہتا ہے ان کے ہاتھ مت آنا سپاہیوں، ہم ان سے جان چھڑانے کے بعد بوزو وادی میں ملیں گے۔ یہ سنتے ساتھ ہی سپاہی گھوڑے لے کر بازنطینیوں کے سامنے جاتے ہیں اور انہیں دوسری طرف بھگا دیتے ہیں۔ ان سب کے جانے کے بعد اورحان دوسری طرف نکل جاتا ہے۔ ادھر جنگل میں عثمان صاحب گھوڑا دوڑا رہے ہوتے ہیں، مگر اسی لمحے کا رسے کے سپاہی ان پہ تیر چھوڑ دیتے ہیں۔ بمشکل عثمان صاحب بچتے ہیں، مگر ان کا ایک سپاہی گر جاتا ہے۔ مسلسل تیر برستے ہوئے دیکھ کر وہ گھوڑوں سے اتر جاتے ہیں اور ڈالوں کے ذریعے خود کو بچاتے ہیں، مگر کراسے کے سپاہی بجلی کی رفتار سے ان پہ تیر چھوڑتے جاتے ہیں۔ عثمان صاحب پریشان ہوتے ہوئے کہتے ہیں اورحان اس کی جان خطرے میں ہے، یہ جانتے ہیں کہ ہم آ رہے ہیں۔ تو گینجر بھی کہتے ہیں حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے، کوئی نہیں جانتا تھا کہ ہم آ رہے ہیں۔ مگر عثمان صاحب کہتے ہیں وہ واضح طور پر جانتے تھے، غداری خفیہ طور پر کی جاتی ہے لیکن وہ جلد یا بدیر واضح ہو جاتی ہے۔ بیحان کہتا ہے انہوں نے ہمیں ہر طرف سے گھیر لیا ہے۔ کراسے بھی سنجار کے ساتھ چھپ کر یہ سارا منظر دیکھ رہا ہوتا ہے، جبکہ ان کے سپاہیوں نے بالکل اپنے چہروں کو چھپایا ہوتا ہے۔ سردار کراسی کہتا ہے تمہیں آج تمہاری ضد کی سزا ملے گی عثمان، کہ ماس تیر اندازوں کو تھوڑا تیروں کو آگے پھینکنے کا کہو۔ حکم ملتے ساتھ ہی سپاہی ان کی ڈالوں پر تیر برسانا شروع کر دیتے ہیں اور عثمان صاحب کہتے ہیں پیچھے ہٹو پیچھے۔ انہیں پیچھے ہٹتا ہوا دیکھ کر کراسی کہتا ہے جاؤ عثمان جاؤ، تم نے میری جان کو تکلیف دی، اب تمہاری جان کی باری ہے۔ کراسی کی یہ کہتے ساتھ ہی دائیں بائیں آگے پیچھے سے اس کے سپاہی تیر برسانا شروع کر دیتے ہیں اور عثمان صاحب پیچھے ہٹتے چلے جاتے ہیں۔ دوسری طرف اورحان ہلوفیرا کو لے کر مسلسل آگے بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، مگر اسی لمحے بازنطینی انہیں گھیر لیتے ہیں۔ وہ دونوں گھوڑے سے اتر کر تلوار نکال لیتے ہیں۔ اورحان ہلوفیرا سے کہتا ہے ڈرو نہیں ہلوفیرا، ہم یہاں سے نکل جائیں گے۔ تو ہلوفیرا کہتی ہے مجھے ڈر نہیں لگ رہا۔ اگلے لمحے بازنطینی ان پہ حملہ کر دیتے ہیں، وہ دونوں بھی ان کا مقابلہ شروع کر دیتے ہیں۔ اورحان بڑی پھرتی سے بازنطینیوں کو آگے بڑھنے سے روک رہا ہوتا ہے اور کئیوں کو جہنم واصل کر دیتا ہے۔ ہلوفیرا بھی اس کا بھرپور ساتھ دیتی ہے اور کچھ کو مار گراتی ہے، مگر آخرکار ایک بازنطینی کی تلوار اس کی گردن پہ آ پہنچتی ہے۔ یہ دیکھ کے ساتھ ہی اورحان بھی رک جاتا ہے۔ دوسری طرف کراسی کے سپاہی مسلسل تیر برسا رہے ہوتے ہیں۔ اورحان کہتا ہے تھوڑا سا رہ گیا ہے، ہم تیروں کی زد سے نکلنے والے ہیں۔ کراسی خود سے کہتا ہے میری سفید داڑھی نے عثمان کو دھوکہ دیا ہے، لیکن بھیڑیا بوڑھا بھی ہو جائے تب بھی اپنے شکار کو نہیں چھوڑتا۔ اگلے ہی لمحے کراسی اشارہ کرتا ہے، ایک جال عثمان صاحب اور ان کے ساتھیوں پہ آ گرتا ہے۔ سپاہی جال کی رسیوں کو ایک دم سے کھینچ لیتے ہیں، جس کی وجہ سے جال بالکل تنگ ہو جاتا ہے۔ بحران غصے سے کہتا ہے بہادروں کی طرح لڑو خوفزدہ کتوں۔ بیحان کہتا ہے ہم یہاں پھنس گئے ہیں، باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں بچا۔ جواباً عثمان صاحب کہتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں کہ جس نے بھی ہمارے ساتھ ایسا کیا میں اسے ضرور سزا دوں گا، چاہے وہ جو کوئی بھی ہو۔ انہیں اس طرح سے بے بس دیکھ کر کراسی ہنس رہا ہوتا ہے اور ناظرین ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔